السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں اشرف خان. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اچھی باتیں کر لی بہت، اب کریں گے گندی بات. لیکن یہاں پہ شاعر سر کے بل الٹے ہو گئے ہیں ابھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گندی باتیں کر لی بہت، اب کریں گے اچھی بات. تو اچھی بات یہ ہے کہ بھائی دبئی کے اندر اکثر لوگ آپ کو ادھر کی شامیں دکھا رہے ہوتے ہیں، کلبس دکھا رہے ہوتے ہیں، ڈانس ناچ گانا بہت کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں. ایون آپ یہاں پہ نارملی ایزیلی آپ کو یہاں پہ چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں. لیکن آج میں دبئی کے حوالے سے کچھ الگ بات کرنے لگا ہوں. دبئی کی شاموں میں آپ کو ایک اور چیز ملے گی. جب یہاں پہ اذان ہوتی ہے تو بڑی دور دور تک اذان گونجتی ہے. بڑے ایک خوبصورت انداز میں انہوں نے مائکس وغیرہ کی ایسی ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ بڑے ایسا لگتا ہے بڑی دور سے کوئی آواز آ رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ لوگ اذان بہت پیاری دیتے ہیں. میں ابھی یہاں کھڑا تھا گیلری میں، میری بالکل بیک سائڈ پہ آپ کو شاید یہ ایک سیکنڈ مسجد دکھ رہی ہو، یہ دیکھیں بڑی خوبصورت مسجد ہے یار. اور یہاں پہ نماز پڑھنے کا بڑا ہی اپنا ہی ایک سرور ہے. میں نے کہا نا، لوگ اکثر ادھر کی شاموں کو، ادھر کی سمجھ لیں نائٹس کو زیادہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں بھائی یہاں پہ کلبز ہیں. سب کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے یار. لیکن یہاں پہ آ کے اس کو ضرور یاد کریں جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے اور جس نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے. یہاں کی ترقی، یہاں پہ جتنی بھی رحمتیں ہیں اوبویسلی اللہ پاک نے ان پہ کرم کیا ہوا ہے اور وہ سب لوگ دیکھتے ہیں. اللہ ان کو اور دے، ہماری دعا ہے. تو ابھی تھوڑی دیر میں نماز پڑھنے جاؤں گا. پہلے بڑی بھوک لگی ہے. یہاں پہ قریب میں ایک ریسٹورنٹ ہے، پاک جنا ریسٹورنٹ کے نام سے. ادھر میں جا کے پاکستانی کھانا ملتا ہے. بڑے دن ہو گئے تھے یار پاکستانی کھانا یہاں پہ نہیں کھایا. باقی جاتے جاتے ایک کال میرے دماغ میں آیا. حضرت علی کا کال ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. جی ہاں، مسلمانوں نے شاید اب سے کچھ سالوں پہلے ایک قوم کے اوپر تھوڑا سا احسان کیا تھا، اس کو جگہ دی تھی رہنے کے لیے. اور آج وہ قوم، وہی میں بتا رہا ہوں نا، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، وہ قوم ہم پر قابض ہو چکی ہے. میں بات کر رہا ہوں اسرائیلیوں کی اور فلسطین کے اوپر، جنہوں نے ایک مظالم کا انبار گرم کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بس ذاتی کی آخری حد پر ہے. اور امت مسلمہ کا جو کردار ہے ماں سوائے ایران کے، وہ ہجڑوں سے بھی بدتر ہوا ہوا ہے فی الحال. تو اگر احتجاج سے اور ان چیزوں سے آزادیاں ملتی تو میرا خیال سے طالبان بھی یہی کام کر لیتے. اور افغانستان میں جس طریقے سے انہوں نے آزادی حاصل کی ہے، فریڈم لیا ہے، وہ بھی یہی کام کر لیتے. ریلیاں نکالتے رہتے اور سارا دن یہی کرتے رہتے. ریلیاں نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، جا کے ان کی ہیلپ کرنی پڑے گی. اور وہ کس طریقے سے کرنی پڑے گی، وہ حکام بالا کو سوچنا پڑے گا. پاکستان کے پاس جو ساز و سامان موجود ہے لڑنے کے لیے، وہ میرے خیال سے کافی ہے. لیکن انہوں نے ہمیں اکنامکلی اتنا برے طریقے سے مارا ہے، ہمارا منہ مٹی میں رگڑ دیا ہے کہ ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے. تو آئی ہوپ اللہ پاک کی طرف سے کوئی غیبی مدد آیا فلسطینیوں کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ برے حالات ہیں. مطلب لٹرلی وہ ویڈیوز جو اب آ رہی ہوتی ہیں وہ دیکھا نہیں جا رہا ہوتا. جس طریقے سے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جس طریقے سے مطلب لٹرلی وہ سب نہیں دیکھا جا رہا ہوتا. دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے. ہمارے فلسطینی بھائی بہن، بچے بوڑھوں کے اوپر اللہ پاک اپنا خاص رحم فرمائے. میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، میرے ساتھ رہیے گا. یہاں پہ قریب میں ریسٹورنٹ ہے جہاں میں نے چائے پی اور اذان کا انتظار کیا. درود پاک پڑھتے ہوئے میں نے قدموں کو مسجد کی جانب بڑھایا. چپل کو باہر اتارا کیونکہ یہاں پہ چپل چوری کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مسجد بہت خوبصورت بنائی گئی ہے. یہاں پہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، ہم نماز پڑھیں گے. آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اشرف خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.